میں نے اس سے پہلے اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی حکمران اس قدر بھی شفاق ہو سکتا ہے کہ امریکی خوشنودی اور ذاتی اقتدار کو بچانے کے لیے عوام کی جیبوں سے پیسے لوٹ کر اپنے آقاؤں کی جیب میں ڈالنے لگے۔ گزشتہ چند دنوں سے یہی ہو رہا ہے کہ عوام کا گوشت کاٹ کر تیل بیچنے والے عالمی بھیڑیوں کو کھلایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پڑوس میں بھارت اور سری لنکا امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روس سے سستا تیل خرید کر اپنے عوام کو سستے تیل کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، اور اب بنگلہ دیش بھی اس صف میں شامل ہو رہا ہے۔ جٹائی کا عالم یہ ہے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سی این این کی نیوز اینکر بیکی اینڈرسن کو انٹرویو میں کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے خط لکھا تھا، لیکن اس خط کا جواب نہیں آیا، اور اب چونکہ روس پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں، اس لیے ہمارے لیے اس سے تیل خریدنا مشکل ہوگا۔ خط کا جواب کیسے آتا؟ اس جواب ہی کو روکنے کے لیے تو آپ کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ کیا یہ پابندیاں صرف پاکستان کے لیے لگائی گئی ہیں؟ لیکن بدقسمت قوم پاکستانی ہی ہے جس کے نوزائیدہ حکمران پابندیوں کو مانتے ہوئے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ بھارت ان ممالک میں سے ایک ہے جو امریکہ کے بنائے گئے اس 4 ملکی اتحاد کوارڈ کا اہم رکن ہے، جو موجودہ عالمی کشمکش میں چین اور روس کے خلاف سب سے بڑا عسکری اتحاد ہے۔ بھارت امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل اس جنگی گروہ کا بنیادی مقصد چین کی معاشی پیش قدمی کو روکنا ہے۔ چونکہ چین کا دنیا بھر میں اہم عسکری اتحادی روس ہے، اسی لیے پینٹاگون نے نومبر 2019 میں جو انڈو پیسفک حکمت عملی دی، اس کے مطابق روس کو ایک ایسا کینسر بتایا جس کی معاشی اور عسکری قوت کا خاتمہ بہت ضروری قرار دیا۔ چین کے خلاف تو ابھی تک کوئی بڑا عسکری محاذ نہیں کھولا گیا، لیکن روس کی معاشی ناکہ بندی اور اس کو عسکری محاذ پر دباؤ میں لانے کے لیے اس کے اہم دوست پڑوسی ملک یوکرین میں 2014 میں اپوزیشن رہنماؤں کو خرید کر روس نواز وزیر اعظم کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا، جسے اورنج انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ روس یوکرین کی ان 13 بندرگاہوں کو استعمال نہ کر سکے جو باسفورس میں موجود ہیں۔ یوکرین کا سمندر سے منسلک ایک اہم ترین حصہ کریمیا ہے۔ روس نے 20 فروری 2014 کو کریمیا پر حملہ کیا۔ 1 ماہ 6 دن جنگ چلتی رہی اور 26 مارچ کو اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ کریمیا میں آبادی کی اکثریت چونکہ روسین نسل تھی اور وہ روس کے ساتھ اتحاد چاہتی تھی، اس لیے روس نے وہاں 16 مارچ کو ایک ریفرینڈم کروایا جس میں عوام کی اکثریت نے روس کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ یوں 26 مارچ کو روس نے کریمیا کو اپنا حصہ قرار دے دیا۔ امریکہ نے فوراً 27 مارچ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جس میں ایک قرارداد کے ذریعے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب روس کے پاس کریمیا کے ساحلوں پر موجود 5 بندرگاہیں کرچ، یلٹا، سیواسٹوپول، فیڈوسیا اور یپوٹرائے بھی آ گئیں۔ اس اقدام نے امریکہ کے منصوبے کو گہری زک پہنچائی، کیونکہ روس اب اپنا تیل اور دیگر اشیاء بحر کلزم کے ذریعے آسانی سے برآمد کرنے کے قابل تھا۔ اس شکست کے بعد یوکرین کے باقی ماندہ حصے کو نیٹو میں شامل کر کے وہاں امریکی اڈے بنا کر روس کو خوفزدہ کرنے کی کوشش شروع ہوئی، تو روس نے یوکرین پر بھی براہ راست حملہ کر دیا تاکہ اپنے خلاف تمام خطرات کا بھرپور مقابلہ کر سکے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے روس پر سخت ترین معاشی پابندیاں لگا دیں۔ یہ تھے وہ حالات جس کے دوران عمران خان نے روس کا دورہ کیا اور پاکستان نے روس سے سستی گیس اور تیل کے لیے تحریری درخواست بھی کی۔ چونکہ پاکستان اور یوکرین ہی 2 ایسے ممالک ہیں جن پر غلبہ حاصل کر کے چین اور روس کے سمندری راستے مسدود کرنا پینٹاگون حکمت عملی کا حصہ ہے، اسی لیے فوراً پاکستان میں یوکرین کی طرز پر اپوزیشن کے رہنماؤں کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا اور شہباز شریف کی مخلوط حکومت کو لا بٹھایا گیا۔ آج جس کا مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل امریکہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم پابندیوں کی وجہ سے روس کا تیل نہیں خرید سکتے۔ روس اور چین کے خلاف امریکی جنگی محاذ کا اہم ترین رکن بھارت ہے، لیکن بھارت کی قیادت کو چونکہ اپنے عوام کی خوشحالی عزیز ہے اور ان کی تکلیفوں کا احساس ہے، اس لیے اس نے امریکہ کے ساتھ تمام معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے اور تمام عالمی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روس سے سستا تیل خریدنے کا آغاز کر دیا۔ بھارت عالمی منڈیوں سے تیل خریدنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ بھارت نے گزشتہ سال اپریل 2021 سے مارچ 2022 تک 62.2 ارب ڈالر کا تیل خریدا تھا۔ اس میں سے صرف مارچ کے مہینے میں 13.7 ارب ڈالر خرچ کرنا پڑے، کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ گزشتہ سال مارچ 2021 میں بھارت نے اسی مقدار میں تیل صرف 8.4 ارب ڈالر میں خریدا تھا۔ بھارت بھی اگر
اگر پاکستان کی موجودہ حکومت کی طرح امریکہ سے خوفزدہ ہو کر روس سے تیل نہ خریدتا تو اس کی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی۔ بھارت نے اپنے عوام کا خیال رکھا اور روس سے تیل خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بھارت روس کے تیل کا دنیا بھر میں سب سے بڑا خریدار ہے۔ روس نے فروری مارچ 2022 میں بھارت کو ایک قطرہ بھی تیل نہیں بیچا تھا، لیکن صرف اپریل میں روس نے روزانہ 6,27,000 بیرل تیل بھارت کو فروخت کیا۔ روس کے اس تیل کی قیمت اپریل 2022 میں $69.89 فی بیرل تھی، جبکہ اسی کوالٹی کا تیل عالمی منڈی میں $104.40 فی بیرل پر دستیاب تھا۔ اس سے صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ شہباز شریف حکومت نے روس کے تیل کی نسبت $34.51 فی بیرل مہنگا تیل خریدا۔ یہ تیل پاکستان کو بھارت سے بھی سستا پڑتا، کیونکہ بھارت کا بالٹک کے بندرگاہوں سے فاصلہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ بھارت نے مئی میں 24 ملین بیرل روس سے تیل خریدا ہے اور جون میں یہ تعداد بڑھ کر 28 ملین بیرل ہو جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش جیسا کمزور ملک، جس کی دفاعی صلاحیت بھی پاکستان سے بہت کم اور اس کی مارکیٹ بھی بہت چھوٹی ہے، اس کے وزیر خارجہ AK ابو المومن نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد پریس کو بتایا کہ ہم نے بھارت سے کہا ہے کہ ہمیں روس سے تیل خریدنے کے لیے معاہدے میں مدد دے۔ سری لنکا جیسا ملک، جہاں ابھی اتنے بڑے ہنگاموں کے بعد حکومت تبدیل ہوئی ہے، اس نے بھی گزشتہ ہفتے روس سے $73 ملین کا تیل خریدا ہے۔ یہ تمام ممالک امریکہ سے بے خوف ہو کر اور پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے عوام کی فلاح کے لیے روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں، لیکن پاکستان کی نوزائیدہ حکومت، جسے یقیناً ایک ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے، وہ امریکی ہدایات پر مہنگا تیل خریدتی ہے اور پھر 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے ڈھٹائی سے عوام سے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کیا اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس حکومت کو لانے کے پیچھے ایجنڈا صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان کو دیوالیہ کیا جائے تاکہ اس کے اثاثوں پر مرضی کا مکمل کنٹرول حاصل ہو سکے۔